نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمن صلی فی الجماعۃ بعد الذنب فإن اللہ قد غفر لک ذنبک۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نماز کے مسائل شروع کرنے سے پہلے نماز کی اہمیت اور اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کل آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کل انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے، یعنی نماز کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کے فوائد کے حوالے سے جو کچھ تحریر کیا ہے، ہم وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام ہے، علم کے حوالے سے نہ صرف بر صغیر پاک و ہند بلکہ آل ورلڈ، پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اس سلسلے میں کوئی بیٹھک ہوتی ہے، کوئی نشست ہوتی ہے، کوئی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے اور اس پروگرام میں، اس بیٹھک میں، اس نشست میں وزن کیا جاتا ہے، تقابل کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے علماء کے مابین، تو کوئی ایسی محفل نہیں کہ جس کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ لیا جائے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے صرف بر صغیر کے جو تشنگان علم ہیں ان کو متاثر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دنیا کی جو علمی قوس قزح ہے اس کے اوپر اپنا نام ثبت کیا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سید ثابت مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بلند پایا عالم نے ان کی کتاب کے اوپر تعلیق لگائی ہے، اور مولانا جلال الدین قاسمی المصری نے اپنی کتاب قواعد التحدیث کے اندر ان کی کتاب کا پورا باب کتب الحدیث، طبقات کتب الحدیث، یہ پورا باب انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ شاہ صاحب نے بڑا ہی انوکھا اور منفرد کام کیا ہے، انہوں نے یہ کتاب حجت اللہ البالغہ لکھی، اس کے علاوہ جو ہے وہ فیوض الحرمین بڑی اجل کتاب ہے ان کی، موطا امام مالک جو حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب کی 2 شرحیں انہوں نے لکھی ہیں، المصفہ اور المصوہ، ایک شرح فارسی میں ہے اور ایک شرح عربی میں ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ القبیر فی اصول التفسیر، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، یہ بھی فارسی کے اندر ان کی کتاب ہے۔ آگے پھر ان کے بیٹوں نے بھی بڑا نام کمایا ہے، شاہ عبدالعزیز نے رحمہ اللہ نے، اور شاہ رفیع الدین نے، اور شاہ عبدالقادر نے، اور ان کے بعد ان کے پوتے تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بڑا نام کمایا ہے، تقویۃ الایمان لکھی، منصب امامت لکھی، اور اس کے علاوہ اور کتابیں بھی تذکیر الاخوان لکھی، اور اس کے علاوہ جہاد کے میدان میں انہوں نے بڑا نام کمایا۔ تو شاہ صاحب کا جو اسلوب ہے اور انداز ہے وہ بالکل
منفرد اور جدا گانا ہے، وہ مسائل کی گہرائی میں ڈیپنس میں جا کر وہ بات سمجھاتے ہیں اور احکامات اور جو اعمال ہیں ان کے جو اسرار ہیں وہ اسرار سمجھاتے ہیں۔ مثلا حج کا جو راز ہے، حج کیوں کیا جاتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس اعتبار سے آپ کو دنیا کی کسی اور کتاب کے اندر کم ہی جو ہے نا وہ اس اعتبار سے کوئی چیز ملے گی۔ زکوٰۃ کا کیا راز ہے، اس کا کیا سر ہے، اس کا کیا راز ہے، نماز پڑھنے کے کیا اسرار ہیں، عقیدہ توحید اختیار کرنے کے کیا اسرار ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ایک چیز پر انہوں نے اس اعتبار سے بات کی ہے۔ تو آج انہوں نے جو کچھ نماز کی فضیلت کے بارے میں تحریر فرمایا ہے وہ ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اس بات کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام سے، اللہ کی کتاب سے یہ جو ہے نا اپنا یہ موضوع جو ہے اسٹارٹ کیا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ وقولہ، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، لمن صلی فی الجماعۃ بعد الذنب، اس آدمی کے لیے جس نے نماز گناہ کے بعد، کوئی غلطی کرنے کے بعد، کوئی گناہ کرنے کے بعد نماز پڑھی، تو آپ نے اس کو فرمایا مخاطب کرتے ہوئے، فإن اللہ قد غفر لک ذنبک، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی نماز کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے کہ نماز سب سے پہلی خصوصیت، سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ حضرت شاہ صاحب کا جو اسلوب ہے، بر صغیر کے اندر جو لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ بالعموم محدثانہ ان کا جو ہے نا وہ اسلوب نہیں ہے۔ شاہ صاحب کا اسلوب محدثانہ ہے، اور وہ جب بھی کسی بات کا آغاز کرتے ہیں، کوئی بات سمجھاتے ہیں، کوئی بات شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور ان دونوں چیزوں سے اپنی بات کی ابتدا کرتے ہوئے یہ بات کو ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے دنیا کا کوئی بھی مسئلہ سمجھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا ماخذ اور مصدر اللہ کا قرآن ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ فرمان انہوں نے یہاں کوٹ کیا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ہی وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقی من درنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی ایک کے دروازے کے سامنے نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس نہر کے اندر دن کے اندر 5 مرتبہ وہ اس کے اندر غسل کرتا ہے، تو اس کی کوئی میل، اس کے جسم کے اوپر کوئی میل باقی رہ سکتی ہے؟ قالو، تو صحابہ کرام نے فرمایا لا، تو آپ نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ یعنی نماز یہ عبادت جس طرح خود فضیلت والی ہے، اسی طرح یہ عبادت جو اس کو اختیار کرتا ہے اس کو بھی یہ صاحب فضیلت بنا دیتی ہے، اور اس کو سابقہ گناہوں سے بری کرا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے، یامحو اللہ بہا الخطایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے علم تھا کہ میرے بندے نے یا میری اس مخلوق نے قدم قدم پر غلطیاں کرنی ہیں، اور بتقاضۂ بشریت، بحیثیت انسان اس سے بہت سی غلطیاں سرزد ہوں گی۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر حکم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر لاگو کیا ہے، ہر حکم کے اندر یہ پہلو ضرور رکھا ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے انسان کی غلطیاں جو ہیں وہ معاف ہوتی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان حج کرتا ہے، حج سے واپس آتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ اس کو اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اقرار کرتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس سے پہلے اس سے جتنی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہر حکم کے اندر، ہر عمل کے اندر یہ غلطیوں کی معافی والا جو فائدہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور رکھا ہے۔ تو نماز کو بھی یہ حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور نماز کو بھی یہ اعزاز اللہ نے بخشا ہے اس عمل کو کہ اس کے ذریعے گناہ کرنے والوں کی اور غلطیاں کرنے والوں کی غلطیاں معاف ہوتی ہیں۔ تو اس سے بڑا اور کون سا جو ہے وہ انعام ہو سکتا ہے اور اعزاز ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیونکہ ہم انسان ہیں بتقاضۂ بشریت، قدم قدم پر ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اس عمل کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ وقولہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الصلوات الخمس، یہ 5 نمازیں جو ہیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور رمضان سے لے کر رمضان تک، یہ تمام اعمال جو ہیں مکفرات لما بینہن، ان کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے، اس فاصلے کے اندر انسان، اس گیپ کے اندر انسان جو غلطیاں کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 فرامین جو انہوں نے پیش کیے ہیں یک بعد دیگرے، اس کے بعد اس پر وہ تبصرہ کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ ہر بات کا راز اور سر، یعنی راز جو ہے نا وہ نکال کر لاتے ہیں گہرائی سے، غوطہ لگاتے ہیں، اور تہ سے پاتال سے وہ جو ہے نا وہ راز اٹھا کر اوپر لاتے ہیں۔ اب وہ اپنا تبصرہ جو ہے نا اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ اقول، میں کہتا ہوں، الصلاۃ جامعۃ للتنظیف والاخبات، یہ نماز جو ہے، نماز یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں، یہ تنظیف، پاکیزگی، نظافت اور اخبات کو جمع کرنے والی ہے۔ اخبات کو اور پاکیزگی کو جمع کرنے والی ہے۔ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ نماز کو پڑھنے سے پہلے جو کچھ آپ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مثلا آپ نے استنجا کرنا ہے، اس کے بعد وضو کرنا ہے، یا اگر آپ جنبی ہیں تو آپ نے غسل کرنا ہے، اور آپ نے پاکیزہ لباس پہننا ہے اور پاکیزہ جگہ کا انتخاب کرنا ہے، پاکیزہ جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تمام جسمانی طہارتیں اور پاکیزگیاں جو کہ کسی انسان کو، کسی مومن کو، کسی عبادت گزار کو درکار ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام پاکیزگیاں شریعت کے راستے سے اس کے دامن میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ پاکیزگیوں اور اخبات کو یہ جمع کرنے والی ہے نماز۔ یہ اخبات کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر 3 آیات کے اندر ان کا اس صفت کا ذکر آیا ہے، اخبات۔ اخبات در اصل میں اس کیفیت کو کہتے ہیں جب کسی جانور کو جسم کے کسی حصے کے اندر خارش ہوتی ہے، خارش، تو وہ جو جانور ہوتا ہے وہ ہاتھ تو اس کے ہوتے نہیں ہیں، مثلا اس کے سینے میں خارش ہوتی ہے، اس کی پیٹھ کے اوپر خارش ہوتی ہے، یا جسم کے کسی بھی حصے پر خارش ہوتی ہے، تو وہ وہاں جو ہے نا وہ کھجلا تو سکتا نہیں ہے، وہ خود تو خارش نہیں کر سکتا۔ اب انسان جو اس کے قریب کھڑا ہوتا ہے، وہ جب محسوس کرتا ہے جس جگہ پر اس جانور کو خارش ہو رہی ہوتی ہے،
کھجلاہٹ ہو رہی ہوتی ہے اس جسم کے اس حصے کے اوپر جو تھر تھراہٹ اور وائبریشن اور کپ کپی وہ دیکھتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو اس جگہ خارش ہو رہی ہے، وہ اس کو کھجلاتا ہے، اس کو خارش کرتا ہے۔ تو اس خارش کے نتیجے میں جو انسان اس کو کرتا ہے، اس جانور کو، اس حیوان کو اتنا لطف اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ پوری طرح انسان کے سامنے سر ڈال کر کھڑا ہو جاتا ہے، سر ڈال کر خاضع ہو جاتا ہے، اس کا موتی ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے۔ یعنی بزبان حال وہ اس کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تو نے میری اس تکلیف کو دور کیا ہے، اس مشکل کو دور کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخبات۔ نماز ایک طرف آپ کو پاکیزگی عطا کر رہی ہے، اور دوسری طرف اخبات یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاضع ہو جانا، اور اللہ وحدہ لا شریک کے لیے پوری طرح اس کی ذات کے سامنے، اس کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کے لیے اطاعت اور فرما برداری، اس کے لیے اطاعت اور فرما برداری کا اقرار کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ثابت کرنا کہ میں پوری طرح یا اللہ میں تیرا مطیع ہو گیا ہوں، یہ ہے اخبات۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ ایک طرف پاکیزگی کو حاصل کرتا ہے، اور دوسری طرف اخبات اس کے دامن میں یہ نعمت بھی آ جاتی ہے۔ تو جب انسان یہ دو نعمتیں یعنی اس کو اس دنیا کے اندر نظافت، پاکیزگی اور اس کے ساتھ اخبات، اطاعت، فرما برداری، خضوع اس کو اس کے حصے میں آ جاتا ہے، تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور آگے فرماتے ہیں مقدسۃ للنفس الی عالم الملکوت۔ یہ نماز انسان کو، یہ نماز جو عمل ہے یہ انسان کو عالم ملکوت، فرشتوں کا جو جہان ہے، یہ انسان کی پاکیزگی کو وہاں تک پہنچانے والی ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی یہ جو پاکیزگی نماز کے ذریعے اس کو حاصل ہوتی ہے، اور جو اخبات اس کو نماز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس کے چرچے اور اس کی شہرت عالم ملکوت، فرشتوں کے عالم میں ہوتی ہے۔ اتنا بڑا جو ہے نا، اتنے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ وَمِنْ خَاصَتِهِ النَّفْسِ وَمِنْ خَاصِيَةِ النَّفْسِ أَنَّهَا إِذَا اتصف بصفة رافضت ضدها۔ یہ آگے شاہ صاحب فرما رہے ہیں مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا کیوں حکم دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نفس اور کوئی جان جب کسی صفت کے ساتھ متصف ہو جاتی ہے، کوئی صفت اس کی زندگی میں در آتی ہے، کوئی صفت اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہے، اس کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتی ہے، تو پھر رافضت ضدہا، پھر انسان اس صفت کی ضد کو چھوڑ دیتا ہے، اس صفت کی مخالف جو چیز ہوتی ہے نا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثلا توحید جو ہے، توحید جو صفت ہے، توحید یعنی موحد ہونا، اس موحد ہونے کے برعکس کیا ہے؟ مشرک ہونا۔ جب انسان موحد ہوگا، جہاں توحید آ جائے گی، عقیدہ توحید آ جائے گا، وہاں پھر جو ہے نا وہ شرک نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح جہاں صبر آ جائے، وہاں بے صبری جو ہے نا وہ اپنے قدم جما نہیں سکتی۔ جہاں روشنی آ جائے، وہاں اندھیرا جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتا۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ نماز کی جو ضد ہے، مثلا غیر اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو جانا، یہ دو ضدیں ہیں نماز کی۔ تو جو انسان نماز پڑھتا ہے، اس کی زندگی سے، اس کے دل سے یہ دو جو اس نماز کی جو دو ضدیں ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہیں۔ نہ وہ انسان پھر غیر اللہ کی طرف کبھی جا سکتا ہے، اور نہ کبھی وہ غافل ہو سکتا ہے۔ وَتَبَاعَدَتْ عَنْهُ وَصَارَ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا۔ اور وہ جو کسی صفت کی اپوزٹ صفت ہوتی ہے اور اس کے مخالف صفت ہوتی ہے، وہ اس طرح ہو جاتی ہے کہ کبھی وہ تھی ہی نہیں۔ فَمَنْ أَدَّى الصَّلَوَاتِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، جو نماز کو
اس کے طریقوں کے مطابق ادا کرے گا، وَأَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ اور اچھی طرح ان کے وضو کو اچھی طرح بنائے گا، وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ اور مقررہ اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرے گا، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ اس کے رکوعوں کو اور اس کے خشوع کو پوری طرح اچھی طریقے سے ادا کرے گا، وَأَذْكَارَهُنَّ اور نماز کے اندر جو اذکار ہیں ان اذکار کو جو ہے نا وہ پورے اہتمام کے ساتھ جس طرح کی حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کو اختیار کرے گا، وَهَيْئَاتِهِنَّ اور نماز کی حالتوں کو، وَقَصَدَ بِالْأَشْبَاحِ أَرْوَاحَهَا اور نماز کے جو پیکر ہے محسوس ہیں، مثلا یہ جو رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، ان کے ذریعے وہ فقط یہ جو مقصد کھڑا ہونا اور رکوع میں جانا اور زمین کے اوپر سجدہ کرنا، اس کی نظر فقط اس پر نہیں رہتی بلکہ اس قیام اور رکوع اور سجود کے مقاصد پر اس کی نظر رہتی ہے، اس کی روحانیت پر اس کی نظر رہتی ہے، وَبِالصُّوَرِ مَعَانِيَهَا اور نماز کی ان صورتوں سے وہ حقائق جو ہے نا اس کے پیش نظر ہوتے ہیں جو اسلام اس سے طلب کرتا ہے۔ تو نمازی ہے، تو نے کبھی بھی وہ کام نہیں کرنا جو تیری عبادت کے برعکس ہو، جو تیری عبادت کو ضائع کرنے والا ہو۔ مثال کے طور پر بے حیائی جو ہے یہ نماز کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بری چیز سے اور بے حیائی سے نماز روکتی ہے، تو نے ان حقائق پر نظر رکھنی ہے۔ نمازی آدمی جو ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی ایسی مجلس کے اندر جا کر بیٹھے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہو۔ یہ کبھی ایسا جو ہے نا نمازی آدمی کو زیب نہیں دیتا، یعنی وہ نمازی آدمی ان حقائق پر اور ان ارواح پر اور اس روحانیت پر نظر رکھتا ہے، فقط کھڑے ہونے پر اور سجود پر اور رکوع پر اور تشہد پر نظر نہیں ہوتی، جو اس کے مقاصد ہوتے ہیں اور جو حقائق اس کے ساتھ متعلقہ ہوتے ہیں ان پر بھی نظر رکھتا ہے۔ تو جب یہ سارے اہتمامات وہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں لا بد انہ یخوض فی لجۃ عظیمۃ من الرحمت، تو فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں جب وہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ در حقیقت ایسی گہرائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی گہرائی میں غوطہ کھاتا ہے، غوطہ لگاتا ہے۔ در حقیقت یعنی نماز کا نتیجہ اور فائدہ اس کے دامن میں پھر اس طرح آ کر سمٹتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگا رہا ہوتا ہے اور انتہائی گہرائی میں جا کر غوطہ لگا رہا ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وَيَمْحُ اللَّهُ عَنْهُ الْخَطَايَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غوطے کی وجہ سے، اس قربت کی وجہ سے، اس تقرب کی وجہ سے، اس نزدیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ یہ دیکھیں ایک ہی عمل کی وجہ سے آپ کو کتنے مراتب جو ہے نا وہ حاصل ہو رہے ہیں۔ آپ ایک صاف ستھرے انسان بن رہے ہیں اس نماز کے عمل کی وجہ سے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع اور فرما بردار بن رہے ہیں اس نماز کی وجہ سے، اور آپ اس عبادت کے جو روحانیت ہے اور اس کے جو معانی ہیں اور اس کے حقائق ہیں اس کو جاننے والے بن رہے ہیں اس نماز کی وجہ سے، اور آپ اللہ کی رحمت میں کے دریا میں غوطہ لگا رہے ہیں اس نماز کی وجہ سے۔ اگر اتنا بڑا عظیم عمل جو ہے وہ اگر ہماری زندگیوں کا حصہ نہ بنے اور ہم اس عمل سے دور ہو جائیں تو اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہوگی۔ یہ ایک بات جو ہے نا شاہ ولی اللہ نے، آخری بات، شاہ ولی اللہ نے ایک باب جو ہے نا وہ سعادت کے بارے میں اسی حجت اللہ البالغہ کے اندر ایک باب سعادت کے بارے میں بھی انہوں نے قائم کیا ہے۔ اس کے اندر ایک بات کے اوپر انہوں نے بڑے شرح و بسط کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے اس باب کے اندر ان کثرت العقل والشرب سعادت فالحمار اشد سعادتا، اگر یہ زیادہ کھانا پینا جو ہے یہ اگر سعادت ہے تو پھر تو گدھا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ خوش نصیب ہے، اور اگر ان طول القامہ، اگر قد کا لمبا ہونا اور جسم کا مضبوط ہونا اگر یہ سعادت ہے
تو اس اعتبار سے تو پہاڑ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے. خوش نصیبی مضبوطی اور لمبے قد میں نہیں ہے. خوش نصیبی زیادہ کھانے اور زیادہ جمع کرنے اور زیادہ پینے میں نہیں ہے. خوش نصیبی جو ہے وہ زیادہ مال سمیٹنے میں نہیں ہے. خوش نصیبی اس عمل میں ہے، اس نماز والے عمل میں، یا اسلام اور شریعت کے تمام احکامات میں، ان میں خوش نصیبی ہے جنہوں نے انہیں صحیح طور اور صحیح معنوں میں اختیار کر لیا تو دنیا کی خوش نصیبی اور آخرت کی خوش نصیبی ان کا مقدر بن جائے گی. وما علینا الا البلاغ.